امبرین کو لیلا شاہ کی طرف سے اتنے پرتپاک استقبال کی توقع نہیں تھی، کیونکہ وہ تو بڑی ڈری ڈری سی وسوسوں میں گھری لیلا منزل آئی تھی کہ اب آئے بنا چارہ ممکن نہیں تھا۔ اس نے بہت دفعہ نظر بچا کر بی بی جان کے بٹوے سے رقمیں پار کی تھی، مگر اب انہیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ جو ہر دوسرے تیسرے دن ان کے پرس میں سے 500 کا نوٹ غائب ہو جاتا ہے، اس کارروائی میں گھر کے بندے کا ہاتھ ہے۔ وہ ایک ایک پہ چیخی چلائیں، لیکن امبرین سر نے ہوڑائے، گھنی بنی رہی، منہ میں گھنگریاں ڈالے بیٹھی رہی۔ شاہین نے بار بار مانی خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا، تاہم اس نے ماں کو چور کی نشاندہی ہی نہیں کی کہ ایسی صورت میں امبرین اس کی کھال اتار دیتی۔ آخر کار یہ کہ بی بی جان نے پرس کسی محفوظ اور خفیہ جگہ منتقل کر دیا تھا جسے امبرین تلاش بسیار کے باوجود نہ ڈھونڈ پائی۔ پیسوں کی سخت ضرورت تھی، مگر رقم کے لیے پیسے نہیں تھے، اور پیسوں کے بغیر سگریٹ نہیں خریدی جا سکتی تھی۔ جبکہ نشے کی طلب نے حد سے جب زیادہ ستا دیا تو کوئی چارہ نہ پا کر کالج سے بنک کر کے پیریڈ چھوڑ کر لیلا منزل چلی جائے۔ ذہن میں یہ خیال تھا کہ فی الحال وہ لیلا سے ادھار سگریٹ مانگ لے گی اور اس کے بدلے سے سفارش کر دے گی کہ اسے کسی جگہ پارٹ ٹائم جاب دلا سکے تاکہ وہ کچھ پیسے کما سکے۔ لیلا منزل کریم کلر کی ماربل ٹائل سے بنی ہوئی شاندار اور وسیع و عریض شاہانہ عمارت کا نام تھا، جس کی تکونی پیشانی پر لیلا منزل کے حروف وائٹ ماربل سے کندہ تھے۔ چاروں پلرز بھی سفید ماربل کے تھے۔ فرش سیاہی مائل شیشے کی طرح چمکتے دھمکتے شفاف قیمتی ٹائلز کا تھا۔ پاؤں رکھتے یوں گمان ہوتا جیسے ابھی سیاہ پیندے والی پانی کی جھیل میں قدم پڑ جائیں گے۔ عمارت 2 حصوں پر مشتمل تھی۔ گیٹ کھلتے ہی سامنے پورچ نظر آتا تھا، جس کے دائیں طرف مرکزی عمارت تھی اور بائیں طرف ایک سیدھ میں 3 کمرے بنے تھے۔ کمروں کی چھتوں میں ایک بورڈ آویزاں تھا، لیلا ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ فار ویمن۔ انسٹیٹیوٹ میں متعلقہ اساتذہ لڑکیوں کی چہل پہل تھی۔ معمول کے مطابق کلاسز ہو رہی تھیں اور اتفاق سے لیلا شاہ سے مرکزی عمارت کے آگے بنے کورین نفیس گھاس والے لان میں میوزک کی تال پر ایروبکس کرواتی مل گئی تھی، ورنہ اسے ان عمارت کی بھول بھلیاں ہراساں کر دیتی۔ آؤ چاند، اندر آ جاؤ۔ لیلا اسے ہمراہ لیے مرکزی عمارت کے براؤنڈ ٹنٹڈ گلاس ڈور کا ہینڈل بیک پش کرتی ہوئی اندر گئی۔ میڈم، آپ کو فون انگلینڈ سے کوئی جارج امبرین بات کر رہے ہیں۔ 36-35 برس کی گہری سانولی دبلی پتلی معمول سے کچھ زیادہ لمبی عورت مؤدبانہ مخاطب تھی۔ اوکے، میں دیکھ لیتی ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے لیلا نے اس کے ہاتھ سے کارڈلیس لے لیا تھا۔ تم اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، بڑے خاص مہمان ہیں ہمارے، اپنے گھر کی ہی سمجھو، اور اب تم انہیں اکثر یہاں آتے ہوئے دیکھو گی۔ اور امبرین، یہ تارا ہے، میری آنکھ کا تارا، میرے بیشتر معاملات، میرے گھر کا حساب کتاب یہی سنبھالتی ہیں۔ اور اونچا سا کہکا اچھال کر بڑی تندہی سے انگلش میں فون پر مصروف ہو گئی۔ تارا اسے ساتھ لے کر آگے بڑھ گئی۔ تشریف رکھیے۔ اندر داخل ہوتے ہی امبرین کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ ڈرائنگ روم کا رقبہ اتنا زیادہ تھا کہ اتنی جگہ میں عام گھروں کے 3 ڈرائنگ رومز بن سکتے تھے۔ آف وائٹ بے حد دبیز کارپٹ، 3 صوفے سیٹ، ایک آف وائٹ، دوسرا گرے اور تیسرا لائٹ براؤن، اور ان کے آگے رکھی گلاس ٹاپ نفیس ٹیبلز، کرسٹل کے پیش قیمت ڈیکوریشن پیسز، نہایت قیمتی اور نادر و نایاب پتھروں سے بنے مختلف نمونہ جات، اور دیواروں پر مرصع اعلیٰ قسم کی پینٹنگز۔ امبرین کو یہ سب دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی نبضیں ٹھہر گئی ہیں۔ اس نے کبھی خواب میں بھی اتنا حسین ڈرائنگ روم اور عالی شان محل نما گھر نہیں دیکھا تھا۔ اسے بیٹھے بمشکل 3 منٹ گزرے ہوں گے جب تارا مشروبات سے لدی ٹرے گھسیٹ کر اس کے عین سامنے لے کے شوق فرمائیے۔ کرسٹل کے بھاری غیر ملکی واٹر سیٹ کی نفاست و ندرت تو ایک طرف، 2-3 منزلہ ٹرالی پر سجی مشروبات کی بے شمار اقسام دیکھ کر بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ پہلی منزل پہ ہر قسم کے جوسز، ملک شیکس اور فراسٹ وغیرہ تھے۔ دوسری پر پیپسی، مرنڈا، 7 اپ اور اسی طرح کے سافٹ ڈرنکس کے ٹن تھے۔ تیسری میں مارنینی کی سبز بوتل کے ساتھ بیئر کے ٹن اور ساتھ میں کرسٹل کی کٹوری میں آئس کیوبز رکھے ہوئے تھے۔ کیا پسند کریں گی مس؟ اگر ڈرنک پرانا ہے تو بتائیے۔ ٹرینڈ اور ایکسپرٹ ملازمہ نے
ट्रेंड और एक्सपर्ट मुलाजमा ने तीसरी मंजिल की तरफ इशारा किया कि लैला शाह के ख़ास मेहमान इससे शुगल फरमाते हैं। अमरीन ने गो के इन खुराफात को आंखों से भी नहीं देखा था, अलबत्ता इतना अरसा सना के ग्रुप के साथ गुजारने के बाद शराब की कई अक़साम के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके थे। नहीं, बस पेप्सी ठीक है। इसी स्नाह में लैला शाह वापस आ चुकी थी। धीरज से भई, अभी नई नई मेहमान है हमारी, तुम तो पहली एंट्री में क्लाइमैक्स तक ले जाने की सबील कर रही हो। लैला शाह अमरीन के साथ सोफे पर बैठकर टांग पे टांग जमाकर हंस रही थी। अमरीन इसकी कुर्बत पर सिमट सी रही। जाने वो इस औरत के सामने खुद को क्यों इतना नर्वस और बौखलाया हुआ महसूस कर रही थी। इजी फील करो मेरी जान, कहा ना इस चार दीवारी के अंदर कोई गम कोई परेशानी तुम्हारे पास भी नहीं भटक सकती। लैला ने इसका कंधा दबाया। तारा ने इसके इशारे पर ड्रिंक बनाकर हाथ में थमाई और बाहर निकल गई। आंटी, मुझे बहुत जल्दी वापस जाना है। कुछ देर बाद मेरा भाई मुझे कॉलेज लेने आ जाएगा। इसके आने से पहले मुझे कॉलेज के गेट पर मौजूद होना चाहिए। मैं आपसे सिगरेट का पैकेट लेने आई हूँ। मेरे पास इस वक्त ज़्यादा पैसे नहीं है, लेकिन मैं करीब आपको तमाम कीमत अदा कर दूँगी। बड़ी देर बाद वो ज़हनी तौर पर तैयार किए गए मुकालमे को लैला शाह के सामने दोहराने के काबिल हो गई थी। तुम्हारा यहाँ आना ही कीमत चुकाने के बराबर है। गैर जैसी बातें क्यों करी हो चंदा? लैला ने उठकर कोने में बने खुफिया खाने से पैकेट निकालकर इसकी गोद में डाल दिया। बेहद शुक्रिया आंटी, मैं कोई जॉब करना चाहती हूँ, कोई ऐसा काम जिसमें औकात कार मुख्तसर हों और दिन की रोशनी में हो, क्योंकि मुझे घर वालों की तरफ से बेहद मेहनत समाजत के बाद मुश्किल से बाहर निकलने की इजाज़त मिली है, तो वो किसी जनाना किस्म की एक्टिविटी के लिए ही मिल सकेगी। मेरे पास मुख्तसर मुद्दत में बग़ैर किसी मुशक्क़त के बैठे बैठाए पैसे कमाने और दौलत मंद होने के तेर बहदफ नुस्खा है। लैला को इसकी ख्वाहिश और दरख्वास्त पर अजहद मुसरत हुई। मछली खुद ब खुद जब जाल में आ रही हो तो क्या ही मज़ाइका है। नहीं आंटी, अमरीन ने जल्दी से, मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ, ना मुझे ऐसी मॉडलिंग करनी है, ना मुझे ऐसी शोहरत और ऐसी दौलत की तरफ। मुझे सिर्फ इतना दरकार है जिससे मेरी ज़रूरियात पूरी हो जाए। लैला बेहद पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराई। ठीक है जानब, अभी मुझे भी कोई ख़ास जल्दी नहीं है। तुम्हारे लिए मेरे पास एक जॉब है, अगर तुम करना चाहो। इस घर की दूसरी और तीसरी मंजिल में मेरे फोटोग्राफी के काम के लिए मखसूस है। दूसरी पर स्टूडियो और तीसरी मंजिल पर तस्वीरें डेवलप करने का काम है। यहाँ मेरी इजाज़त के बगैर पिंदा में पर नहीं मार सकता। ये ख़ास इलाका है जहाँ सिर्फ चीदा लोगों को कदम रखने की इजाज़त है। मुझे इस काम के लिए काबिल एतमाद असिस्टेंट की ज़रूरत है। गो के तारा मेरी अपॉइंटमेंट्स, शेड्यूल और शोबे से मुतालिक तमाम चीज़ें हैंडल करती है, मगर अब काम इतना फैल चुका है कि एक आदमी की ड्यूटी ना काफ़ी है। मैं चाहती हूँ कि तुम ये सीट संभाल लो। तुम्हें माकूल तनख्वाह भी दूंगी और टाइमिंग भी तुम अपनी सहूलत के मुताबिक एडजस्ट कर लेना। मगर मैं घर में क्या बताऊंगी? मेरा मतलब है कुछ दिनों में इम्तिहान शुरू होने वाले हैं ना। पेपर्स के बाद कॉलेज छूट जाएगा, मैं घर से कैसे निकल पाऊंगी? कह देना कि तुम यहाँ इंस्टीट्यूट से टेक्निकल कोर्स कर रही हो और इदारा हुनर सिखाने के साथ साथ कुछ ना कुछ वजीफा भी देता है। लैला शाह का दिमाग जिस कदर शातिर और बर्क रफ्तारी के साथ चला था कि उसने 1 मिनट में वजह भी दरियाफ्त कर ली थी। अमरीन कदर मुतमईन हुई दीवारों की आराइश देखने लगी। इसकी नज़रें भटकती हुई एक तस्वीर पर जा रुकी। ये ऑयल पेंटिंग की थी, जैसे हफ्जे में कोई खाका रोशन हो। ये इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? कहाँ देखा है? इसने भवें सुकेड़ कर सोचा। बहुत सारे नारंगी आतशी सूरज को हाथ में उठाए कब्र में दफन कर रहे थे। बस पस मंजर में सख्त तारीकी खौफो हिरास से धुआं देती फिजा का तासुर नुमाया था। कब्र से कुछ फासले पर चंद दरख्त आंधियों की जद में बुरी तरह लरज रहे थे। बड़ी अजीब पुरस्रार और मानीखेज पेंटिंग थी। देखकर दिलो दिमाग अजब बोझलपन और सरासमगी तारी हो रही थी। फिर इसे याद आ गया, यार मैंने पूरी तमन्नाइयां सिर्फ एक करके एक तासुर उभारा है। दुआ करो इस तस्वीर को इसका सही कदरदान मिल जाए। चंद साल पहले एक सीन याददाश्त के पर्दे पर लहराया। अरशीन के लास्ट स्ट्रोक लगाने के बाद थक कर चूर हो गई थी और खुद को काउच पे गिराते हुए इसने अमरीन को मुखातिब किया। थोड़ी कोशिश के बाद इसे पेंटिंग पर अरशीन का नाम और दस्तखत भी नजर आ गए। जिसकी नजर पहली पड़ती वो इस तरह ठठकता, लेकिन तुम तो यकीनन ये पहले भी देख चुकी होगी ना अपनी बहन के स्टूडियो में। लैला ने इसका इन्हमाक मुलाहिजा करते हुए खूबसूरती से खरीदा। जी लो पियो, कड़वी नहीं है। शीरी तो यूँ भी काफ़ी लाइट होती है, ज़रा चखो तो आदत भी हो जाएगी।
لیلا نے بڑے خوبصورت گلاس میں مشروب انڈیل کر بصد اسرار سے پلا دی۔ ابتدائی چند گھنٹوں میں اس کی طبیعت مالش کرنے گئی، فوراً کھانسی شروع ہو گئی، وہ بے اختیار سینہ مسلنے لگی، مگر اب آبی سرور نے اپنا اثر جمانا شروع کر دیا تھا۔ امرین کو خبر بھی نہ ہوئی کہ وہ 2 پیک پی گئی ہے۔ لیلا شاہ پر مسرت نظروں سے اس کی کارکردگی دیکھ رہی تھی۔ یہ تصویر ایک لحاظ سے میرے لیے یادگار ہے، یہ میری شکست، میری توہین اور میری تکلیف دہ مگر محبوب یادوں کی علامت ہے۔ پھر اس نے نظریں موڑ کر امرین کی طرف دیکھا۔ تمہاری بہن آج کل کہاں ہوتی ہے؟ میں اس بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتی۔ امرین گھبرا گئی تھی۔ کیا یہ سچ ہے کہ اس کی شادی ایس پی مہران سے اس کی ماں کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے اور ایس پی نے اسے اپنے آبائی گاؤں میں چھپا رکھا ہے؟ ہاں، ایسا کچھ سنا تو ہے۔ میرا مطلب ہے ہمارا ڈائریکٹ لنک نہیں ہے ان سے۔ تم میری جان بناؤ نا ڈائریکٹ لنک۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ سمجھ جاؤ گے، سب سمجھ جاؤ گے آہستہ آہستہ۔ فی الحال یہ بتاؤ کہ تمہارے اپنی بہن سے تعلقات کیسے؟ میرا مطلب ہے روایتی بہنوں کی طرح حسدانہ اور برابری کی سطح کے یا دوستانہ قسم کے؟ ایک زہر خندہ تبسم امرین کے ہونٹوں پر رقصاں ہو گیا۔ ہوتے تھے کبھی تعلقات، اب تو بس تماشا رہ گیا دیکھنے دکھانے کو۔ خود تو جو خوار ہوئی سو ہوئی، میرے نصیب کے دروازے پر بھی تالا لگا دیا۔ برباد دل لیے بیٹھی ہوں اب۔ اچھا، میں چلتی ہوں اب، عدنان مجھے لینے کے لیے گیٹ پر آنے والا ہوگا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیلا شاہ نے اسے پرتپاک انداز میں رخصت کیا تھا۔ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، کئی بار اس چیز کی وضاحت دے چکی ہوں۔ نینی نے شال بیگ میں رکھی۔ پھر آپ شیخ بانڈا کیوں جا رہی ہیں اسلام آباد چھوڑ کے؟ اب کہ سفیان نے سر سے پیر تک بے چینی و بےقلی کی تصویر بنا ہوا تھا اور پوچھ رہا تھا۔ یوں ہی بس میری جان، آب و ہوا بدلنے کے لیے۔ مدت گزر گئی، چکر لگائے، منشی جی بار بار اصرار کر رہے۔ اچھی بات ہے کہ اگلے ہفتے ان کے منجلے بیٹی کی بارات ہے، اسی بہانے شادی میں بھی شرکت ہو جائے گی۔ سفیان پریشانی سے اپنی پیشانی مسلتا ہوا ٹہلنے لگا، گاہے گوائے نینی کے سنجیدہ و پرسکون چہرے کو دیدہ زیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کوئٹہ کے لیے سیٹ کی بکنگ کل ہی ہو چکی تھی۔ سفیان انہیں ایئرپورٹ تک چھوڑنے جا رہا تھا۔ جانے سے پہلے نینی نے مہران سے ملنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ بھائی جان سے نہیں ملیں گے، وہ بس آتے ہوں گے۔ بیگ کندھے سے لٹکا کر باہر نکلتے ہوئے سفیان نے انتہائی تعجب سے انہیں دیکھا۔ وہ شال اوڑھے کھڑی تھی اور خاموشی سے صدر دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ نہیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ سفیان نے اذیت کی برف کل پر گرتی محسوس کی۔ کس کی نظر لگ گئی ہے یار ہمارے گھر کو، ہمارے ہنستے بستے خوش و خرم گلشن کو۔ عام حالات ہوتے تو ایسا ہو سکتا تھا؟ نینی جن کی صبح بھائی جان کے درشن کے بغیر نہیں ہوتے تھے، جن کا کھانا ان کو سامنے بٹھائے بغیر حلق سے نہیں اترتا تھا، جن کی آتی جاتی سانسیں ان کی زندگی سے بندھی تھی، آج کس قدر اجنبیت سے ان کے بارے میں اظہار خیال کری۔ اس بار انہوں نے جاتے وقت ناظر کو امور خاندانی اور دیگر معاملات سے متعلق ہدایات بھی نہیں دی تھی۔ یوں رخصت ہو رہی تھی جیسے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا مسافر، نہ پیچھے کی پرواہ، نہ آئندہ واپسی کا خیال و امکان۔ سفیان انہیں ایئرپورٹ پر چھوڑ آیا تھا تو اسے ہر شے اداسی اور سناٹا برساتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگا جیسے کسی انجان جگہ پہ پڑا ہے۔ کیا یہ وہی آفریدی ہاؤس ہے؟ ہنگاموں کا مرکز، شرارتوں کا گڑھ، کہکہوں کا سنگم، خوشیوں کا گہوارہ۔ یوں لگتا ہے کہ اس کے چپے چپے میں کوئی آسے بابا سا۔ مہران کی جیپ پورچ میں کھڑی تھی، گویا آفس سے آ چکا تھا۔ بنا کسی ارادے کے بلا وجہ سفیان کے قدم اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ خواہ مخواہ کی ضد یا بحث سے کچھ حاصل نہیں ہے نازش، میں نے بتایا نا آپ ان سے نہیں مل سکتی۔ وہ جہاں بھی ہیں زندہ ہیں، خوشحال ہیں۔ فی الحال میں آپ کو اس کے پاس نہیں لے جا سکتا۔ دروازے کے باہر ہی سفیان کے قدم چٹک کر رہ گئے۔ مہران غالباً فون پہ نازش سے بات کر رہا تھا۔ میں آلریڈی بہت ٹینس ہوں، میری تکلیف کو اور مت بڑھائیں۔ نینی کا یہ رویہ دیکھتا ہوں نا تو اپنے آپ سے شرم آنے لگتی ہے، جی چاہتا ہے خود کو شوٹ کر لوں۔ کیا مل گیا آپ کو اپنی بات منوا کر؟ نہ خود بچ سکیں، نہ اسے بچا پائیں، اور نہ میری ذات کو کوئی سکھ ملا، فقط خواہ مخواہ کی خواری، حاصل وصل کچھ ٹھہرا نہیں۔ زندگی ایک سیدھی پٹری پر چل تو رہی تھی، تم نے بھٹکا کر مجھے یہاں پہنچا دیا۔ اب تو اپنی پہچان بھی مشکل سے ہوتی ہے۔ اور کچھ دیر بعد باتوں کی آواز ختم ہو گئی، گویا فون رکھا جا چکا تھا۔
سفیان عجیب سے سوچوں کے حصار میں جک رہا تھا، دستک دے کر اندر آیا۔ مہران بیڈ کی پشت سے سر ٹکائے دیوار کو گھور رہا تھا۔ اس کی آمد پر نظروں کا زاویہ بدلا۔ نینی شیخ بانڈا چلی گئی ہیں بھائی جان؟ اچانک کچھ نہ سوچا تو وہ تمہید کے طور پر یہی بات لے بیٹھا۔ جانتا ہوں، ناظر نے بتایا۔ مہران سے نظریں ملائے بغیر آہستگی سے گویا ہوا۔ کچھ دیر تک سناٹا شور مچاتا رہا۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا تم وسن کوٹ گئے تھے؟ جی۔ اس سے ملے؟ جی۔ پھر تو یقیناً سب کچھ جان گئے ہوگے نا؟ آخر مجھ سے کچھ پوچھا نہیں، یعنی سے کیوں نہیں کچھ کہا؟ میں آپ کی طرف سے پہل کا منتظر تھا۔ سفیان نے نگاہ اٹھا کر دیکھی۔ بھائی جان، جو کچھ ہوا نا، اسے نرم سے نرم الفاظ میں افسوسناک ہی کہا جا سکتا ہے۔ میں آپ سے عمر میں، عقل میں، دونوں میں چھوٹا ہوں۔ شاید آپ میری بات کو ذاتیات میں مداخلت قرار دیں، لیکن میں آپ سے ایک درخواست کروں گا، ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی مت کریں۔ عرشین آپا کو گھر لیں، انہیں ان کا جائز مقام دیں۔ نینی کے ذہن اور جذبات کو جو شاید جھٹکا لگا ہے نا، ایسے میں ان کا رد عمل فطری عمل ہے، لیکن بہرحال وہ ایک ماں ہے، نرم مزاج اور محبت کرنے والی خاتون ہے۔ زیادہ دیر تک پتھر نہیں بن سکیں گی، موم ہو جائیں گی۔ مہران بیڈ سے اٹھ کر وارڈروب کے پاس چلا گیا۔ تم ابھی بچے ہو، معاملے کی بہت سی پیچیدگیوں سے ناواقف۔ حقیقت صرف وہی نہیں ہوتی جو سنائی جاتی، دکھائی دینے اور محسوس کرنے والی چیزیں بھی حقیقت ہوتی۔ مگر ایسا کب تک چلے گا بھائی جان؟ میرے لیے اس وقت نینی کی ناراضگی سے بڑھ کر کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کپڑے نکال کر باتھ روم کی طرف بڑھا، گویا گفتگو کا سلسلہ ختم کرنے کا اشارہ مل گیا تھا۔ سفیان آزردہ خاطر مقدر طبیعت لیے کمرے سے نکل آیا۔ نازش شفیع سے بات کروں گا، شاید مل بیٹھ کر کوئی مناسب حل نکل آئے، اب کہ اس نے دل میں ٹھان لی تھی۔ امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایپیسوڈ پسند آتی ہے تو ڈو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔